ایک طالب علم کو تقریر پیش کرنے کے لیے میں اسٹیج پر بلاتا ہوں، جن سے میری مراد عزیزم عبدالعلی سلمہ ہیں، میں انہیں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہ قرآن پاک جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ لیکن دوستو، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسی ہی افضل ہے
جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس گرا انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مرتبے اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کر کے ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمان دعا صاحب فرمائے، قاسمی اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن تشریف پاک فرمائے کی ہیں، دولت سے مالا مال جن کی فرمائے۔ انہی چند باتوں پر میں زیر اپنی نظامت تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہونی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔